بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ گاؤں میں ایک امیر آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی مگر اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 120 ایکڑ زمین بھی تھی۔ وہ گاؤں کا جو امیر آدمی تھا اس نے اپنے منشی سے کہا کہ جو 25 سال سے اس کے ساتھ چودھری کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم میری زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے ہو، چودھری کی خدمت کے صلے میں تمہیں اپنی 20 ایکڑ جو زمین ہے وہ تمہارے نام الاٹ کر دیتا ہوں۔ اس امیر آدمی نے منشی کو اختیار دیا کہ تم اپنی مرضی سے 3 سوال تیار کرو، جو شخص میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے گا اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اس سے ایک سوال کروں گا، اگر اس نے میرے سوال میں مجھے لاجواب کر دیا تو میں اس شخص کو باقی کی جو 100 ایکڑ زمین رہ گئی ہے وہ میں اس کو اس کا مالک بنا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا کسی کو وارث بنا دوں۔ جو اس امیر آدمی کا شخص منشی تھا، اس کے دل میں یہ سوچ تھی کہ اتنی آسانی سے تو میں کسی کو 100 ایکڑ زمین کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ میں ایسے سوال پوچھوں گا کہ بستی میں گاؤں کے جو لوگ ہیں کسی کو بھی اس کا جواب نہ آتا ہو۔ منشی ساری رات سوچتا رہا کہ میں ایسے کون سے 3 سوال کروں گا جس کے جواب کسی کو بھی نہ آ سکیں۔ صبح جب ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ کٹھے ہو گئے۔ گاؤں میں منادی کروا دی گئی کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی جائیداد کا کسی ایسے شخص کو وارث بنانا چاہتے ہیں جو اس کے 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ اس لیے سب لوگ چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر کٹھے ہو جائیں تاکہ وہ اس سے سوال کر سکیں۔ جب سب لوگ گاؤں کے لوگ چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر کٹھے ہو گئے، ہر شخص کا یہی خواب تھا کہ 100 ایکڑ زمین کا وہ مالک بن جائے۔ چودھری نے منشی سے کہا کہ سب کے سامنے تم آؤ اور لوگوں سے سوال کرو۔ تو اس منشی نے پہلا سوال کیا کہ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو دروازے سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز جو ہے وہ کیوں آتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق دلیل دی، لیکن کسی کی بھی دلیل جو تھی وہ چودھری صاحب کو اس زمین کا مالک تھا اس کو پسند نہیں آئی۔ تو اس کے گاؤں میں ایک شخص دیہاتی کمار تھا۔ اس کمار نے کہا کہ جب ہم دروازہ بند کرتے ہیں تو دروازے کی آواز جو آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروازہ اپنی زبان میں کھولنے والے کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے اجازت طلب کر کے داخل ہونا ہے اور سب کو سلام کرنا ہے۔ چودھری کو کمار کی یہ جو دلیل ہے وہ کافی پسند آئی اور کافی لوگوں نے بھی اس کے جواب کی جو ہے وہ پذیرائی کی اور اس کو داد دی۔ منشی نے پھر اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ تو کمار نے فوراً جواب دیا کہ زمین کا مرکز جہاں میں کھڑا ہوں وہ زمین کا مرکز ہے۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے تو آپ زمین کی چاروں طرف سے پیمائش کر کے تسلی کر سکتے ہیں۔ منشی کو اور چودھری صاحب کو کمار کا یہ جواب بھی لاجواب کر گیا۔ منشی نے پھر اپنا تیسرا اور آخری سوال کیا کہ بتاؤ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ کمار نے جواب دیا کہ آپ کے سر پر 40 کروڑ 2,20,000 بال ہے۔ منشی نے چیخ کر کہا کمار غلط بیانی کر رہا ہے۔ کمار نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو بے شک آپ اپنے سر کے بالوں کو گن کر تسلی کر سکتے ہیں، آپ کے بال اتنے ہی ہیں۔ آپ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ میں سچا ہوں۔ چودھری کمار کی حاضر دماغی پر بہت زیادہ حیران ہوا۔ منشی نے اب چودھری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چودھری صاحب آپ اس سے سوال پوچھیں اور آپ اس سے کوئی سخت اور ٹف قسم کا سوال پوچھیں جس کو یہ حل نہ کر سکے۔ تو چودھری صاحب نے ایک مٹکا لا کر سب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس مٹکے کو عقل سے بھر دو اور پھر عقل سے ہی خالی کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ عقل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
कुमार ने चौधरी साहब के इस सवाल पर गौर किया और पंडाल में बहुत से लोग मौजूद जो थे वो कुमार को मशवरे देने लगे कि तुम इस मटके को अशरफियों से भर दो, या तुम इस मटके को अनाज से भर दो, या तुम इस मटके को सोने चांदी से भर दो। कुमार सबकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसने अपने दिल की बात पर अमल की। कुमार ने चौधरी साहब से कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए 3 महीने का वक्त दरकार है। चौधरी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि तुम 3 महीने का वक्त ले सकते हो। कुमार मटके को लेकर घर ले आया और अपनी बीवी से कहा कि बड़ी महारत के साथ इस मटके के अंदर अखरोट के साइज के 2 सुराख करो। जब उसकी बीवी ने नहायत महारत के साथ अखरोट के साइज के 2 सुराख कर दिए तो कुमार ने तरबूज की एक बेल ली, उसको एक सुराख से गुजार दिया और उसको मटके के अंदर रख दिया और उसकी एक शाख को दूसरे सुराख से बाहर निकाल दिया। इस तरह से 3 महीने के अंदर मटके के अंदर एक बहुत बड़ा तरबूज उग गया, जबकि मटके का मुंह बहुत छोटा था। जब कुमार ने वो सबके सामने लाकर पेश किया तो सब हैरान रह गए कि मटके का तो मुंह बहुत छोटा है, लेकिन इसमें तरबूज इतना बड़ा है। तो इस मटके को देखकर चौधरी साहब ने कहा कि मटके को अकल से तुमने बिल्कुल भर दिया है और अब तुम इसको अपनी अकल से खाली करो। याद रहे कि अकल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कुमार को मालूम था कि मटका जो उसका मुंह छोटा है, तरबूज को इससे निकाला नहीं जा सकता, ना ही हम इसके काट के तरबूज को इससे निकाल सकते हैं। तो मजीद ये कि चौधरी ने मटके पर एक मोहर लगा दी ताकि कुमार जो है चालाकी से मटका तब्दील न कर सके। कुमार ने मजीद कुछ दिन की मोहलत मांगी। कुमार ने मटके को धूप में लाकर रख दिया और उसके इर्द गिर्द आग जलाई। मटके के अंदर जो तरबूज था वो सुकड़ कर पतला हो गया और कुमार ने आसानी के साथ उसे बाहर निकाल लिया। चौधरी की खिदमत में खाली मटका पेश कर दिया। चौधरी ने कहा कि तुमने वाकया ही मटके को अकल से खाली किया है और अकल को नुकसान भी नहीं पहुंचने दिया, लिहाजा जो 100 एकड़ ज़मीन है उसका मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ। देखें, एक समझदारी से और अकल के साथ वो शख्स जो है वो 100 एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया। इस तरह की कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और उम्मीद करती हूँ, और साथ में आपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करना है। फ़ी अमानिल्लाह।